رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد خاتم انبيائه ورسله وعلى آله واصحابه الذين اهتدوا بهديه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رمضان المبارک کا عظیم اور برکتوں والا مہینہ شروع ہے. رمضان المبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں. روزے کا اصل فلسفہ اور اس کی اصل حکمت کیا ہے، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے فلسفے کو اور اس کی روح کو بیان کیا ہے. ماشاءاللہ. لعلکم تتقون. اور وہ روح اور وہ فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم پر میں نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوادار بن جاؤ. اصل میں 3 قسم کے مخلوقات ہیں. ایک جانور اور بہائم ہیں، دوسرے فرشتے ہیں، اور تیسری مخلوق جو ہے وہ انسان ہے. جانوروں کے اندر بہیمیت ہے، اور بہیمیت کی جو صفات ہیں وہ انسان کو برائیوں کی طرف اور حقیر قسم کی عادتوں کی طرف لے جاتی ہیں. اور فرشتے ایک پاک مخلوق ہیں، روحانی مخلوق ہیں. اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے. انسان ان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، بہیمیت اور روحانیت. انسان کے اندر جب بہیمیت غالب آتی ہے تو یہ نافرمانیوں پر اتر آتا ہے، فسق و فجور کی طرف جاتا ہے. اور جب انسان کے اندر روحانیت غالب آتی ہے تو یہ فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے اور ان کے اندر نیک صفات پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو جو انسان پر فرض کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کی یہ بہیمی صفات مغلوب ہو جائے اور ان کے اندر روحانی صفات غالب آ جائے. ماشاءاللہ. اور جب روحانی صفات غالب آ جائے تو یہ انسان پھر نیک عمل کی طرف اور نیک کاموں کی طرف جو ہے بڑھتا ہے اور پھر نیک کام کرتا ہے. تو روزے کا اصل فلسفہ وہ یہی ہے کہ انسان نیک کام کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا دے اور ان کے اندر روحانی صفت غالب آ جائے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو باندھ لیتے ہیں اور سرکش جنات کو باندھ لیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جو انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انسان ہوتا ہے اور وہ روزے کے اندر نیک اعمال کرتا ہے تو ان کے لیے ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ شیطان ان پر تسلط حاصل نہیں کر سکتا، شیطان بے بس ہو جاتا ہے. تو اس کی بے بسی گویا ایسا ہے کہ اس کو باندھ لیا ہے. اور جو لوگ روزے نہیں رکھتے، جو لوگ روزے کے فلسفے سے واقف نہیں ہیں، وہ سال بھر گناہوں میں لگے رہتے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر بھی رمضان کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ ایک سوال جس طرح لوگ کرتے ہیں عام طور پر کہ جب شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے تو پھر روزے میں لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، رمضان میں لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ روزے کو جب اللہ نے فرض کیا ہے اور جب آدمی روزہ رکھتا ہے اس کے تقاضے کے مطابق اور اس کے اصل فلسفے کے مطابق روزہ رکھتا ہے تو اس انسان کے اندر روحانی صفات آ جاتی ہے، شیطان ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. اور جو انسان روزہ رکھتا ہے یا روزے کے تقاضا کو پورا نہیں کرتا، اس کے روح کو پورا نہیں کرتا، وہ تقوادار نہیں بنتا تو اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا. جس طرح سال بھر وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، رمضان کے اندر بھی گناہوں کا سلسلہ اس کا جاری رہتا ہے.
تو ان کے لیے ایک ماحول یہ بن جاتا ہے۔ تو رمضان مبارک کے مہینے کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اور روزے کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے کو چھوڑ دیں، پینے کو چھوڑ دیں، شہوات کو چھوڑ دیں۔ یہ تو ایک شرعی تعریف کے اعتبار سے روزہ ہے، لیکن روزے کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے سارے اعضاء روزہ رکھ لے، ان کے کان، ان کے آنکھیں، ان کا منہ، ان کے ہاتھ، ہر قسم کے گناہوں سے بچے اور گناہوں کو چھوڑ دے، تو روزے کا جو اصل مقصد ہوگا اور روزے کا جو اصل فلسفہ ہوگا، جو غرض ہوگی، وہ ان کو حاصل ہوگی، ورنہ پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتنے روزہ دار، کم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر، بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ تو وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، غیبت سے پرہیز نہیں کرتے، روزہ رکھے ہوئے ہیں، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، روزہ رکھے ہوئے ہیں، کانوں سے وہ گناہوں کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے ان کے گناہ میں گزر جاتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا، خیانت سے نہیں کرتا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے نہیں کرتا، تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ تو صرف فرضیت ان کے ذمہ سے اگر ساقط ہو جائے تو ہو جائے گی، لیکن روزے کا جو فلسفہ ہے، جو اصل غرض ہے، اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اور کتنے رات کو اٹھنے والے ایسے ہیں کہ وہ رات کو اٹھتے ہیں لیکن وہ ریاکاری کرتے ہیں، صبح کو جا کر کے پھر گناہ کرتے ہیں، تو رات کے اٹھنے میں صرف انہوں نے رات جاگ کر گزاری، لیکن جو اصل مقصد اور ثواب تھا وہ ان کو حاصل نہیں ہوا۔ تو روزہ ہمیں یہ پیغام لے کر آیا ہے، روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری روحانی صفات غالب آ جائے اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار بن جائیں، اور پھر پورا سال جو ہے اگر ہم اس روزے کو اس ٹریننگ کے ساتھ اور اس فلسفے کے ساتھ گزاریں گے تو انشاءاللہ پورا سال اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے اور اللہ کے احکامات کے مطابق یعنی ہمارا پورا سال جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزرے گا۔ اس لیے پیغام یہ ہے اس روزے کا کہ ہم روزہ رکھیں اور اسی فلسفے کے مطابق رکھے جو اللہ نے فرمایا اے الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے اور تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا جو تقاضا ہے، ان کا جو فلسفہ ہے، اس کے مطابق اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کو ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔